السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں آپ کا دوست عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے یو اے ای کی جو ریاست ہے شارجہ، انہوں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ صحرا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای ایک صحرائی علاقہ ہے، انہوں نے وہاں پہ گندم ہارویسٹ کی ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ گندم کی کاشت کی ہے۔ نومبر 2022 میں گندم کی کاشت شروع کی تھی، جس کی فصل مارچ 2023 میں متوقع ہے، اور مئی جون کے لگ بھگ یہ فصل اور اس کی جو پروڈکٹ ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی۔ تو اور اسی مناسبت سے ہم کمپیئر کریں گے پاکستان کو، کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود کس طرح سے ہم نے اپنی زرعی زمینیں خراب کی۔ ان زرعی زمینوں کو ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اور انڈسٹری میں کنورٹ کیا۔ بہترین نہری نظام ہونے کے باوجود ہم نے اس نہری نظام کو تباہ کیا۔ نہری نظام گندے نالوں میں کنورٹ ہوا اور زرعی زمین ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہوئی، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو گندا پانی ہے، جو ویسٹ واٹر ہے، معاف کیجیے گا، ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو ویسٹ واٹر ہے وہ ہم نے نہروں میں ڈالا، اور نہریں جو ہیں وہ گندے نالوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نومبر 2022 میں شارجہ کا ایک علاقہ ہے ملیحہ، جہاں پہ تھوڑی بہت جتنی بھی کاشتکاری ہوتی ہے یو اے ای میں، وہ شارجہ کے علاقہ ملیحہ وہاں پر ہوتی ہے۔ وہیں پہ یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے۔ 90% تک یو اے ای اپنی جو خوراک کی چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو ٹرائل پہ انیشلی اس پروجیکٹ کے اندر 400 ہیکٹر، جو کہ 1000 ایکڑ کے لگ بھگ بنتی ہے، اس پہ گندم کاشت کی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کو اناگوریٹ کیا تھا شارجہ کے امیر ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے۔ انہوں نے گندم کے بیج کھیت میں ڈال کر اس پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ سٹارٹ میں 1000 ایکڑ پہ گندم کاشت کی گئی ہے۔ سیکنڈ فیز میں اس پروجیکٹ کی اس کو بڑھا کر تقریباً لگ بھگ 2000 ایکڑ، اور 2025 تک تقریباً 1400 ہیکٹر کے قریب اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ تو جو کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل وارمنگ کا جو امپیکٹ ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے اور سسٹینیبل سولوشن کے لیے شارجہ نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ پانی کو صاف کیا ہے، ریتلی زمین کو پریپیئر کر کے، اور وہاں پر گندم کاشت کی ہے تاکہ دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنسی کم سے کم کی ہو سکے۔ تھوڑا سا آپ کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا دوں جو انہوں نے شارجہ میں یوز کی ہے۔ پاکستان میں جو بڑے کاشتکار ہیں ان میں سے کچھ لوگ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ چھوٹے کاشتکار ایک تو اس کو یوز نہیں کر پاتے، اس کے لیے زیادہ بڑے رقبے پہ یہ یوز ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے، کافی تو کچھ مہنگی ٹیکنالوجی ہے یہ۔ اسے کہتے ہیں اسپرنکلر سسٹم۔ یہ اس کا مین پائپ ہے، اس کے ساتھ واٹر سپلائی کرتے ہیں، اور یہ اس کے اسپرنکلرز ہیں۔ ہوتا یہ کہ زمین کاشت کرنے کے بعد جب پانی دینا ہے تو جس طرح ہم لوگ کھلا پانی کھیت میں لگاتے ہیں اس طرح سے پانی نہیں لگایا جاتا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پانی لگانا ہوتا ہے اسپرنکلر کے تھرو پانی لگاتے ہیں۔ جس طرح بارش ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے زمین میں، غیر ضروری پانی کھڑا نہیں ہوتا، جتنا پانی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پانی پودوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے ریتلی زمین ہے۔ بہت زیادہ محنت اور وقت لگا کر اس زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر گندم کے بیج ڈالے گئے ہیں اور اب اس میں پانی لگایا جا رہا ہے۔ اور ریتلی زمین کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پانی زیادہ درکار ہوتا ہے، جبکہ آپ کے پاس پانی بھی اویلیبل نہ ہو، آپ کو پہلے پانی کو بھی صاف کرنے کے لیے انرجی یوز کرنی پڑے گی، ایفرٹس لگانی پڑیں گی۔ تو بہت زیادہ محنت کی ہے شارجہ نے اس پروجیکٹ کے اوپر۔ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی فصل اگئی ہے، لگ بھگ 1 مہینے کی فصل لگ رہی ہے دیکھنے میں۔ یہ شارجہ کے امیر دوبارہ اس فصل کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ان کی ویب سائٹ ہے آفیشیل یو اے ای کی، جو ان کا نیوز چینل ہے، اس کے مطابق جو شارجہ کے امیر ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پروجیکٹ میں اور خود سپروائز کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اس پروجیکٹ کو۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ فیز ہے اس میں یہ ساری فصل کاشت کی گئی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارا صحرا ہے، لکودک
रेत ही रेत है, और इस रेतीले सहरा के बीचों बीच गंदम की फसल काश्त की गई है। ये गोल दायरे इसलिए हैं कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, क्योंकि ये स्प्रिंकलर सिस्टम, ये इसका पिवट पॉइंट होता है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम गोल दायरे के अंदर मूव करता है। तो जहां जहां पे पानी है उसी तरह उसी जमीन का तैयार की गई, और वहीं पे स्प्रिंकलर सिस्टम पानी शावर करता है, इसलिए इसकी फसल जो है वो हमेशा इसी तरह एक सर्कल में, गोल दायरे की शक्ल में काश होती है। ये उनके ऑफिस हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दूं कि ये इनकी नर्सरी है, या आप कहें कि यहाँ पे पायलट्स ट्रायल्स होते हैं। 30 के करीब डिफरेंट अकसाम हैं जो इस नर्सरी में इन्होंने काश्त की हैं। उनमें से एक किस्म इन्होंने फेज 1 में यूज़ की है, और सेकंड और थर्ड फेज के लिए जिसकी प्रोडक्शन इस एरिया में ज़्यादा होगी, जो इस एरिया में अच्छी फसल देगी, वो गंदम की वो किस्म यहाँ पे नेक्स्ट फेज में काश्त की जाएगी। ये वो 30 अकसाम हैं गंदम की, तकरीबन 30, जो दूसरे मुल्कों से मंगवाई गई हैं। या डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी को ये इसका प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो खुद इसमें इसको इसको विजिट कर रहे हैं, और इसके इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन के अंदर ये कौन सी गंदम यूएई में कामयाबी से उगाई जा सकती है। थोड़ी सी इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जिस तरह हमारे यहाँ तो वेदर फोरकास्ट और मॉइस्चर का कंसेप्ट ऐसा नहीं है काश्तकारों के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज़ की हैं। लाइक अगले 48 घंटों के अंदर बारिश की फोरकास्ट है, यानी अगर बारिश की फोरकास्ट है तो स्प्रिंकलर सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, ताकि पानी की वेस्टेज रोकी जा सके। फिर मॉइस्चर, ज़मीन में कितना मॉइस्चर है, एयर में कितना मॉइस्चर है, उसी हिसाब से पानी दिया जाएगा। खाद और जो फर्टिलाइज़र है वो भी उसी हिसाब से यूज़ की जाएगी, और विंड की क्या कंडीशन है उस हिसाब से स्प्रिंकलर सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजीज वहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। यूएई हर साल तकरीबन 1.7 मिलियन, 17 लाख टन गंदम और गंदम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे यूएई में इंपोर्ट की जाती हैं। उसमें जाहिर है शारजा का भी पार्ट है, लेकिन शारजा अब सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जा रहा है कि एटलीस्ट शारजा की जो गंदम की और जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वो अपनी गंदम की ज़रूरत खुद पूरी करे, और नई टेक्नोलॉजीज और नई रिसर्च को यूज़ करते हुए शारजा के अंदर गंदम काश्त की जाए, और दूसरी फसलें और फ्रूट्स काश्त किए जाएं, ताकि दूसरे ममालिक पर डिपेंडेंसी कम से कम की जा सके। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि शारजाह की गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव लेके सहरा के अंदर तारीख में पहली दफ़ा गंदम काश्त किया। दूसरी तरफ हमारा अजीज़ मुल्क पाकिस्तान है, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़रखेज़ तरीन ज़मीन दी है। पाकिस्तान का जो खासतौर पे अपर पंजाब है, इसकी ज़मीन शेखुपुरा और लाहौर और सरगोदा साहिवाल, ये ज़मीन दुनिया की ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों में इनका शुमार होता है, और जनूबी पंजाब की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने इन ज़रखेज़ ज़मीनों को कन्वर्ट कर दिया है हाउसिंग सोसाइटीज़ में। जहाँ पे कुछ सालों पहले तक बाग और खेत लहलाते थे, हमने वहाँ पर कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट बिछा दी है, शहर आबाद कर दिए हैं, और बे रैपिड अर्बनाइजेशन, एक बेतुके शहर आबाद किए हैं, जिसकी जरूरत शायद इस तरह से नहीं थी। इस तरह से हमने सिर्फ पैसे कमाने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग प्रोजेक्ट किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे बाग थे, ये मुल्तान की तस्वीर है, इसको हमने कन्वर्ट करके, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, ये सारी बाग काट कर यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई हैं। ये तस्वीर है, ये भी पाकिस्तान की है, गंदम के खेत हैं। जिस तरह यूएई के लोगों ने सहरा में गंदम उगाई है, हमने गंदम के खेत को काट कर और अपना जो नहरी निज़ाम था उसको तबाह कर कर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। अब ये देखें, ये सारे गंदम के खेत हैं। इस तरफ से सारे जिन जिन लोगों ने अपने सॉरी, इस तरफ बागात हैं आम के, जिन लोगों ने अपने आम के बागात बेचे, ये वो सोसाइटीज़ के मालकान ने वो खरीद कर वहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, और जो खेत थे, जो बागात थे, वो ख़त्म कर दिए। इससे नुकसान क्या हुआ?
آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور جو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ لاہور میں پہلے اس طرح سے آلودگی نہیں تھی، اس طرح سے اسموک کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اسموک لاہور میں نہیں ہوتی تھی، یہ ایک دم سے پچھلے 5-7 سالوں میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہے کہ لاہور کے اندر، لاہور ایک شہر ہے، اس کے ارد گرد ساری زرعی زمین ہے، اس میں جتنے بھی باغات تھے، کھیت تھے، وہ قدرتی طور پر اس ماحول کو، اس آب و ہوا کو پیوریفائی کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن ہم نے وہ جو ایک قدرتی نظام تھا، جو ایکو سسٹم تھا، اس کو ڈسٹرائے کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ اب ہماری آب و ہوا پیوریفائی نہیں ہوتی۔ اب ہم نے اس پورے علاقے کو، پورے ضلع لاہور کو خاص طور پر، باقی شہروں میں بھی یہی کم و بیش یہی حالت ہے، سپیڈ اربنائزیشن کی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کم ہو، لیکن اوور آل سچویشن کوئی اس سے مختلف نہیں ہے ہر شہر میں۔ اب جو کھیت پہلے ہماری ہوا کو پیوریفائی کرتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے، اب ہم نے وہ سارے کھیت اور باغات ختم کر کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں، اس کو کنکریٹ سے بھر دیا ہے۔ ہوا کیا کہ جو ہمارا ایک تو آب و ہوا خراب ہوئی، اب ماحول خراب ہوا، دوسرا یہ کہ جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے، جو پہلے بارشوں سے ریچارج ہوتا تھا، اب وہ ریچارج نہیں ہوتا، کیونکہ کنکریٹ بچھا دیا ہے، سارا پانی ابزارب نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے وہ دوسرا ایبزارپشن کی جو سورس تھا، وہ راوی تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ دریائے راوی ایک گندے نالے کی شہرت اختیار کر گیا۔ پورے لاہور کا جو گندا پانی ہے، جو آبادی ایک دم سے بڑی، وہ سارے کا سارا نہروں سے ہوتا ہوا دریائے راوی میں چلا گیا، اور جو اول تو وہ ریچارج ہو نہیں رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی گندے پانی سے ریچارج ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لاہور کا جو زیر زمین پانی ہے، وہ بھی کنٹامینیٹ ہو رہا ہے اور گندا ہو رہا ہے، جس سے آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور آبادیاں بڑھنے سے ڈیفینیٹلی ہسپتالوں کے اوپر لوڈ بڑھ رہا ہے، اور اوور آل پورے شہر کا اور پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تصویر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہ آپ نے یہ تصویر پہلے بھی دیکھی ہوگی، یہ ملتان کی تصویر ہے، کس طرح سے جو آم کے باغات تھے وہ کاٹے گئے۔ ہر رات اسی طرح سے سینکڑوں ٹرالے اور ٹرالیاں بھر کے ان باغات سے نکالے جاتے تھے۔ لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ آم کے باغات پچھلے چند سالوں میں، ان سالوں میں کاٹے گئے جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں۔ اب اس سے ایک تو اکانومی خراب ہوئی، ہم نے ایک جو آم کے باغات سے ڈفرنٹ لوگوں کا روزگار تھا وہ ختم ہوا، پھر پاکستان جو آم ایکسپورٹ کرتا تھا وہ ایکسپورٹ ختم ہوئی، اور ہم جو دنیا کا سب سے بہترین آم اس خطے میں پیدا ہوتا تھا، اس کی پیداوار کم ہو گئی۔ ہم نے وہ سارے کے ساری زرعی زمین اپنی نالائکی اور لیک آف پلاننگ کی وجہ سے ہم نے اس کو ان آم کے باغات سے اپنے آپ کو خود محروم کر لیے۔ تو کمپیریزن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جہاں پہ صحرا ہے لکو دک، وہاں پہ کوئی پودا نہیں ہوتا، انہوں نے محنت کر کے ساری ایفرٹس کی، نیو ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور صحرا کے اندر گندم کی اگا دی۔ دوسری طرف ہم ہیں جہاں بھی جن کو اللہ نے بہت زیادہ زرخیز زمین دی، ہمارے پاس ایک اچھا نہری نظام تھا، ہمارے پاس دریا تھے، میٹھا پانی تھا، انڈر گراؤنڈ واٹر بھی اچھا تھا، اور ہم نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نالائکی کی وجہ سے ان زرخیز زمینوں کو خراب کیا، ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی، بغیر پلاننگ کی انڈسٹری لگائی، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری زرعی زمینیں خراب ہوئی، ہماری آب و ہوا خراب ہوئی، انڈر گراؤنڈ واٹر کنٹامینیٹ ہوا، اور اب ہم لوگ اوور آل پریشان ہو رہے ہیں اسموک کی وجہ سے بھی اور واٹر کوالٹی کی وجہ سے بھی۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھ سے خراب کی ہیں، اب ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اب اس کو ٹھیک کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے، ہماری تو شاید گزر گئی ہے آدھی، ابھی ڈونٹ نو کتنی رہ گئی ہے، لیکن جو ہمارے اوور آل ہماری آنے والی نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور ہمیں ایسے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگ دیں جو اس ملک کا سوچ سکیں۔ بہت شکریہ، دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔